بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کا آج لیکچر نمبر 36 ہے۔ کتاب الایمان فصل ثالث، اس کی حدیث نمبر 5، اس کو آج ہم بیان کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انا رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین توفی حزنوا علیہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے بعض غمگین ہو گئے۔ حزن علیہ، علیہ سے مراد اے علی موتہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت پر صحابہ کیا ہو گئے؟ غمگین ہو گئے۔ حتی کاد بعضهم یوسوس، یہاں تک کہ قریب تھا کہ کچھ وہم کے اندر یا وسوسوں کے اندر کیا ہو گئے؟ مبتلا ہو گئے، یا وسوسوں میں مبتلا ہونے کے قریب ہو گئے۔ وسوسہ کون سا تھا؟ تصورات، خیالات کون سے آنے تھے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام وصال فرما گئے، دین کی باریں حضور کی ذات کے ساتھ تھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب جائیں تو کفر غالب آ جائے، شرک غالب آ جائے، دین کی باریں ختم ہو جائیں، اہل ایمان پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے ثمرات، انعامات ہیں، وہ سلسلہ ختم نہ ہو جائے، جو نیکی کا ایک جذبہ ہے، نیکی پھیلانے پر جو اجر و ثواب ہے، وہ سارا سلسلہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ یہ ایک کیفیت بن گئی۔ قال عثمان وکنت منہم، حضرت عثمان کہتے ہیں میں بھی انہی میں سے تھا، مطلب جو کیفیت باقی اصحاب پر تھی وہی کیفیت میری تھی۔ فبین انا جالس مر علی عمر وسلم فلم اشعر به، کہتے ہیں میں ایک دن میں بیٹھا تھا اسی اثناء میں کہ حضرت عمر گزرے۔ کیفیت عثمان کی بڑی عجیب تھی، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام وصال فرما گئے تھے تو غم کی کیفیت تھی۔ حضرت عمر نے سلام کیا، عثمان پاک کہتے ہیں فلم اشعر به، میں نے حضرت عمر کو نہ پہچانا۔ فاشتکا عمر الی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے میری شکایت لگائی، کس سے؟ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر۔ اور شکایت کون سی لگائی؟ یہی شکایت لگائی کہ میں نے عثمان کو سلام کیا، عثمان نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ آگے عثمان غنی پاک فرماتے ہیں ثم اقبل حتی سلم علیہ جمیعا، پھر نہ دونوں آئے، عمر پاک بھی آئے ساتھ، ابو بکر کو بھی لے کر آئے، دونوں نے سلام کیا مجھ پر۔ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر فرمانے لگے ما حملک اللہ ترد علی اخیک عمر سلامہ، فرمایا عثمان تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ آخر کیا معاملہ ہے؟ قل تو ما فعلت، عثمان کہتے ہیں میں نے کہا ما فعلت، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا کہ عمر نے مجھ پر سلام کیا اور میں عمر کے سلام کا جواب نہ دوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ فقال عمر بلا واللہ لقد فعلت، حضرت عمر نہ چونکہ جلالی تھے نا تو قسم اٹھا دی، کہا اللہ کی قسم تم نے ایسا ہی کیا ہے کہ میں نے سلام کا جواب دیا، تم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ قال، حضرت عثمان کہنے لگے قل تو، میں نے کہا واللہ مجھے بھی اللہ کی قسم، ما شعرت، میں نے نہیں پہچانا، انا کا مررتا ولا سلمتا، کہ تم مجھ پر سے گزرے اور تم نے مجھ پر سے سلام کیا، اللہ کی قسم میں نے اس بات کو نہیں پہچانا۔ اللہ اکبر۔ قال ابو بکر صدق عثمان، حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ حضرت عثمان غنی نے سچ کہا ہے کہ واقعی ان کی کیفیت ایسی ہے کہ انہوں نے اے عمر تمہیں نہیں پہچانا ہوگا۔ قد شغلک عن ذلک امر، آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عثمان سچے ہیں، تم کسی الجھن کے اندر یا معاملے کے اندر کیا ہو؟ پھنسے ہوئے ہو۔ ان شغلک عن ذلک امر، وہ امر سے مراد رسول اللہ علیہ السلام کا وصال تھا، رسول اللہ علیہ السلام کی موت تھی۔ تم مشغول ہو یا مصروف ہو، یا تمہارا جو ذہن ہے نا وہ کسی اور معاملے کے اندر مصروف ہے، امر میں، امر سے مراد رسول اللہ علیہ السلام کی وفات تھی۔ فقلت اجل، حضرت عثمان کہنے لگے جی ہاں ایسا ہی ہے کہ واقعتاً میرا ذہن جو ہے نا وہ تو اس طرف ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ قال ما ہوا، اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آگے سے فرمایا کہ وہ کیا ہے، مطلب ما ہوا وہ معاملہ، وہ الجھن، وہ پریشانی کیا ہے، تمہارا ذہن کہاں ہے؟ قل تو، عثمان غنی پاک کہنے لگے توفی اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام پر موت دے دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اذن اور حکم سے وفات پا گئے ہیں۔ قبل
ان نسألہ ان نجات ھذا الامر، اس سے پہلے کہ ہم سوال کریں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی نجات کے معاملے میں۔ ہم نے کچھ حضور سے پوچھنا تھا کہ ہماری نجات کس میں ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام فوت ہو گئے، اللہ نے موت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری فرما دی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے۔ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا قد سألتہ عن ذالک، تحقیق ہم نے یہ سوال کر لیا ہے، مطلب اے عثمان پریشان مت ہو، جو سوال تم نے نجات کے حوالے سے پوچھنا تھا ہم نے وہ سوال پہلے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا تھا۔ فقمت الیہ، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، وقلت لہ بأبی انت و امی انت احق بہا، حضرت عثمان کہنے لگے ابو بکر صدیق میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، انت احق بہا، آپ زیادہ ہی حقدار ہیں اس چیز کے، مطلب آپ زیادہ حق رکھتے ہیں اس سوال کے کہ نجات کس معاملے کے اندر ہے، یہ سوال پوچھنے کا زیادہ حق کیا ہے، آپ ہی کا ہے۔ قال ابو بکر قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما نجات ھذا الامر، حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ حیات تھے یہ سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نجات جو ہے وہ کس معاملے میں ہے، کس چیز کے اندر نجات ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قبل منی الکلمۃ التی عرضت علی عمی فردها فہی لہ نجات، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص قابلہ قبول کر لے منی مجھ سے وہ کلمہ التی عرضت، جو کلمہ میں نے پیش کیا تھا علی امی اپنے چچا پر، اور میرے چچا نے اس کلمے کو کیا کر دیا تھا، رد کر دیا تھا، اگر کوئی شخص اس کلمے کو قبول کر لے، ایکسیپٹ کر لے تو اسی کے اندر کیا ہے، اس شخص کی نجات موجود ہے۔ فرمایا کلمے کے اندر ہی تمہاری نجات موجود ہے، دنیا آخرت قبر کلمہ ایمان کا سرمایہ اگر ہوا تو نجات ہوگی، لیکن اگر یہ ایمان کا سرمایہ موجود نہ ہوا تو پھر ہماری کوئی نجات موجود نہ ہوگی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً اپنے چچا کا نام ذکر نہ کیا، لیکن اس سے مراد محدثین نے کی، لیکن اگر یہ ایمان کا سرمایہ موجود نہ ہوا تو پھر ہماری کوئی نجات موجود نہ ہوگی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت، لیکن اس بحث مباحثہ میں جو اس وقت صورتحال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اختلافات کے ہم شکار ہیں، تو لہٰذا ایسے مواقع پہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں، کف لسان، سکوت، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے، اسی کے اندر ہماری نجات ہے۔ کہ مطلب کوئی شخص ہے وہ یہ نہیں کہ وہ جیب سے فتوے لگانا شروع کر دے ابو طالب کافر ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ وہ ہیں جو ان کی ایمان کی سرٹیفکیٹ کو جاری کرنے والے ہیں، تو درمیانہ جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر اپنی زبانوں کو خاموش رکھا جائے۔ جناب ابو طالب کی ذات پر ہم تو نام بھی اس انداز میں لیتے ہیں جناب ابو طالب، کہ جو ان کی ایمان یا عدم ایمان کا معاملہ ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے سپرد ہے۔ بعض کچھ اہل سنت کے لوگ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ اتنے تک کہہ دیتے ہیں کہ جو جناب ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں وہ اپنے ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں، وہ تو ہیں ہی حرامی۔ حالانکہ ہمارے کئی بزرگان دین جس میں بالخصوص داتا صاحب علی حجویری جو سید زادے ہیں وہ بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی لکھا جناب ابو طالب نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ ان کے علاوہ درجنوں ایسی ہستیاں ہیں جو ایمان ابو طالب کے ایمان کے قائل ہی نہیں ہیں، تو پھر کیا مطلب ہمارے مسلک کا وہ ملا اور وہ خطیب جو کہتا ہے کہ جو ابو طالب کے ایمان کو نہیں مانتا وہ ڈی این اے ٹیسٹ کرے وہ تو ہے ہی حرامی، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا داتا صاحب حرامی بن گئے؟ یا داتا صاحب سے پہلے گزرنے والے وہ سارے حضرات جو ابو طالب کے ایمان کو نہیں مانتے وہ سارے کے حرامی بن گئے؟ دوسری طرف سختی یہ ہے کہ جو ایمان کے قائل ہیں، جو ایمان کو نہیں ماننے والے، وہ کہتے ہیں جی دیکھو ابو طالب کافر تھے، انہوں نے کافر کو ایمان والا بنا دیا تو لہٰذا یہ خود ہی کافر ہو گئے، کیونکہ جو کافر کو مومن بنا دے وہ تو خود ہی کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہی عقائد و نظریات کے مسلمہ وہ عظیم شان شخصیات ہیں جنہوں نے جناب ابو طالب کے ایمان کو باقاعدہ طور پر ثابت کیا ہے، اور وہ اس بات کے قائل بھی ہیں۔ لہٰذا کوئی سیمینار، کوئی کانفرنس، کوئی ایسی محافل اور مجالس کا انعقاد بالخصوص اس نظریے کے ساتھ کرنا کہ جس میں صرف ایمان
ابو طالب کے ایمان کو ہم نے ثابت نہ کرنا ہو، صرف ہم نے ابو طالب کے کفر کو ہی ثابت کرنا ہو، اور اسپیشلی طور پر اس پر ایسے سیمینار منعقد کیے جائیں اور ہم صرف تان و تشنیع کریں ایسے لوگوں کو جو ابو طالب کی ایمان کو ماننے والے ہیں، اور ہم وہاں اپنے محافل میں ان لوگوں کو گالیاں دے کہ دیکھو ابو طالب تو کافر تھے، ان لوگوں نے ان کو ایمان والا کہا تو وہ تو حرامی ہے، یہ ہیں وہ ہیں تو وہ خود کافر ہیں۔ اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ بہت زیادہ عظیم الشان مرتبات ایسے ہمارے اولیاء، صلحاء، محدثین ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر جناب ابو طالب کی ایمان کو ثابت بھی کیا ہے، تو کیا ہم ان کو حرامی کہہ رہے ہیں؟ ہم سب بزرگان دین کو ماننے والے ہیں، ہم ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، نور اللہ مرقدہ بھی کہتے ہیں، لہٰذا خدا کا واسطہ ہے بزرگان دین ان پر طعن و تشنیع نہ کی جائے۔ جنہوں نے ایمان کا ثبوت لکھا ہے انہوں نے بھی اپنی جگہ تحقیق کی ہے، جو عدم ایمان کے قائل ہیں ان کی تحقیق بھی اپنی جگہ درست ہے۔ درمیانہ راستہ یہی ہے کہ ہم اس پر کف لسان، چپ، خاموشی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ ایمان ابو طالب پہ کیا تحقیق کر کے لائے ہو، یہی تمہاری نجات ہے، تو یہ سوال قیامت کے دن نہیں کیے جائیں گے۔ کچھ چیزیں ضروریات دین میں سے ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں عوام الناس کو نہیں پڑھنا چاہیے، علماء کو نہیں پڑھنا چاہیے، تو اسی کے اندر کیا ہے ہماری نجات ہے۔ ہمارا موقف مجلس احیاء علوم کا یہی ہے کہ ایمان ابو طالب کے مسئلہ پر سکوت سکوت سکوت، یہ معاملہ اللہ رب العزت کی ذات کے سپرد۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔